بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سہیب اسماعیل، حجاب میڈیا پروڈکشن کی طرف سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کے متعلق گردش کرنے والے دعوے اور ان کے بارے میں سائنسی حقائق کیا ہیں۔ کیا یہ دعوے سچے ہیں یا جھوٹے؟ یہ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کرونا وائرس بہت تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اور بدقسمتی سے کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے جو آن لائن طبی مشورے دیے جا رہے ہیں ان میں بہت کم مشورے حقیقت پر مبنی ہیں۔ بعض مشورے بیکار اور بے باز انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کا جائزہ ماہرین، ڈاکٹر، قومی اور بین الاقوامی ادارے لے رہے ہیں اور صارفین کے لیے حقیقت پر مبنی رپورٹیں بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آن لائن گردش کرنے والے ایسے کچھ دعوے اور ان کے بارے میں ماہرین کی رائے جانیے۔ پہلا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر ایک وائرل پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ کی سانس کو 10 سیکنڈ تک روکنا ایک اچھا طریقہ ہے کرونا انفیکشن کے بارے میں جانچنے کا۔ یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ ایم ڈی چیف آف انفیکشن ڈیزیزز ایٹ دا یونیورسٹی آف میری لینڈ یونس فہیم کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے زیادہ تر نوجوان مریض 10 سیکنڈ سے زیادہ لمبی سانس روک سکتے ہیں اور وائرس کے بغیر بھی بہت سے بزرگ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا دعویٰ۔ ممکن ہے کہ کرونا سے متاثرہ فرد میں 2 ہفتوں تک علامات سامنے نہیں آئیں۔ یہ سچ ہے۔ امریکہ کی بیماریوں کی کنٹرول اور روک تھام کے مرکز CDCP کے مطابق کرونا وائرس کی انکیوبیشن کی مدت 2 سے 14 دن ہے۔ اس وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے معاشرتی دوری بہت ضروری ہے۔ تیسرا دعویٰ۔ کرونا وائرس ابتدائی کچھ دن میں گلے میں رہتا ہے۔ بہت سارا پانی پئیں تاکہ وائرس کو پیٹ میں دھکیل دیا جائے جہاں تیزاب اسے مار ڈالے گا۔ بدقسمتی سے یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر نادانستہ طور پر مشہور اور پروفیشنل شخصیات کی طرف سے بھی کئی بار شیئر کی گئی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پانی پینے سے وائرس آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں تیزاب اسے مار دیتی ہیں۔ اس میں کوئی صداقت نہیں۔ امریکن ریسرچر ڈاکٹر یونس فہیم کا کہنا ہے کہ وائرس گلے کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے لیکن یہ میزبان خلیوں میں ہی داخل ہوتا ہے۔ آپ اسے پانی سے دھکیل نہیں سکتے۔ ضرورت سے زیادہ پانی آپ کو صرف بیت الخلاء میں جانے پر مجبور کرے گا۔ چوتھا دعویٰ۔ سٹیم، پانی، بھاپ یا ڈرائر سے گرم ہوا کو منہ اور ناک کے ذریعے لینے سے وائرس کو مارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ ایڈم بی، این ایئر ڈاکٹر ایٹ لانگ آئیلینڈ جوئش میڈیکل سینٹر کا کہنا ہے کہ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ وائرس گلے میں رہتا ہے۔ یہ خیال یقینی طور پر سچ نہیں ہے۔ سٹیم یا پانی، بھاپ یا ڈرائی کی ہوا ان خلیات تک نہیں پہنچ سکتی جہاں وائرس رہ کر نقصان کا سبب بنتا ہے۔ گرم ہوا یا بھاپ سے آپ کے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور جلنے کے خطرات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پانچواں دعویٰ۔ نمکین پانی پینا وائرس کو جسم سے باہر نکال سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ ڈاکٹر ایڈم برمن نے کہا ہے کہ نمکین پانی آپ کے گلے کی سوزش کو بہتر بنا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے وائرس کو ختم یا جسم سے نہیں نکال سکتے۔ چھٹا دعویٰ۔ اپنی سانسوں کو کچھ ٹائم کے لیے روکنے سے آپ وائرس کو جسم میں داخل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ ایڈم برمن کا کہنا ہے کہ وائرس تب بھی آپ کے سانس کے راستے داخل ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ سانس بھی روک لیں۔ کرونا وائرس نمی، ہوا کی بوندوں کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ جب وہ دوسرے لوگوں کے پھیپھڑوں سے باہر نکلتی ہیں، وائرس شدہ بوندیں کچھ وقت کے لیے ہوا میں رہتی ہیں، آپ کے ناک، منہ یا آنکھوں میں داخل ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ سانسوں کو تھامے ہوئے بھی ہیں تو تب بھی یہ آپ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ لہذا کھانستے وقت اپنے منہ کو ڈانپ کے رکھیں۔ ساتواں دعویٰ۔ دستانے پہننے سے آپ کو کرونا وائرس کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اگرچہ دستانے آپ کے ہاتھوں کو ان وائرس کی بوندوں کے ساتھ رابطے میں آنے سے بچا سکتے ہیں لیکن وائرس پھر بھی دستانے کی سطح پر موجود رہے گا اور اگر انہیں کثرت سے نہ دھویا گیا تو وہ زیادہ دیر تک دستانے پر قائم رہ سکتا ہے۔
جس سے چہرے کو یا کسی اور چیز کو چھونے سے وائرس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور دستانوں کے ذریعے دوسروں تک وائرس پہنچانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ 8واں دعویٰ، نیا کرونا وائرس، جسے ناول کرونا وائرس بھی کہتے ہیں، ہوا سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ ناظرین، یہ دعویٰ شاید حقیقت ہے۔ امریکہ کے الرجی اور متعدی امراض کے قومی انسٹیٹیوٹ کے ریسرچرز کی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کووڈ-19 کئی گھنٹوں تک ہوا میں رہ سکتا ہے، جس کا قوی امکان ہے کہ یہ بیماری ہوا سے پھیلتی ہے۔ حالانکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ کسی نے سانس لینے والی ہوا سے بیماری کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہوا سے پھیلتی ہے، پھر بھی عالمی ادارہ صحت WHO نے طبی کارکنوں کے لیے ہوا سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ 9واں دعویٰ، کرونا وائرس کھانے کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ یہ دعویٰ سچ ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اگر کوئی متاثرہ شخص اس کھانے کو چھوا ہے یا کھانستے ہوئے کھانے پر ان کے کھانسی کے وقت منہ یا ناک سے نکلنے والی بوندیں گر گئی ہیں، تو تب یہ بیماری اس کھانے سے پھیل سکتی ہے۔ 10واں دعویٰ، موسم گرما میں کرونا وائرس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں متعدی عالمی وبائی بیماریوں کے سربراہ فہیم یونس لکھتے ہیں کہ پچھلی عالمی وبائی امراض پر موسم کا کوئی خاص اثر دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر تجزیہ کریں، فرض کریں یہ وائرس گرم موسم میں سروائیو نہیں کرتا، تو پھر خطرہ ٹلا نہیں، کیونکہ جیسے ہی ہم موسم گرما میں داخل ہوتے ہیں تو جنوبی نصف کرہ موسم سرما میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وائرس عالمی ہے، ایک کرۂ ارض سے دوسرے کرۂ ارض پر وائرس منتقل ہو جائے گا۔ 11واں دعویٰ، وائرس صرف بوڑھے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ، WHO کے مطابق ہر عمر کے افراد کووڈ-19 سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ بزرگ افراد اور دمہ، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اب تک کوئی نوجوان اور کچھ کم عمر کے بچے بھی اس مرض سے فوت ہو چکے ہیں۔ 12واں دعویٰ، خون کی بعض اقسام والے افراد اس بیماری کا زیادہ شکار بن سکتے ہیں۔ شاید یہ سچ ہے۔ چین میں ریسرچرز نے جو ڈیٹا جمع کیا ہے اس کے مطابق ایک گروپ خون والے لوگ ووہان اور شینزین میں نمایاں طور پر کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس گروپ کے خون والے لوگوں کی شرح اموات بھی زیادہ ہے، جبکہ او گروپ خون کے لوگوں کو کم انفیکشن ہوا ہے۔ اس گروپ والوں کی شرح اموات بھی کم ہے۔ پھر بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ خون کے ایک گروپ والے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یا او گروپ والے افراد کو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ سائنسدانوں کے کسی حتمی نتیجے پر آنے سے پہلے بڑے نمونے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا خون گروپ اے ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تیانجن شہر کے ایک ریسرچر گاؤ ینگ ڈائی کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا خون گروپ اے ہے تو آپ کا 100% متاثر ہونے کا امکان ہے، اور اگر آپ خون کے او ٹائپ سے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ آپ بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو ابھی بھی اپنے ہاتھ دھونے اور حکام کے جاری کردہ اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ 13واں دعویٰ، صابن سے ہاتھ دھونا بہتر ہے سینیٹائزر استعمال کرنے سے۔ یہ حقیقت ہے، ہاتھوں کو دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گندگی صاف ہوتی ہے۔ صابن جو عموماً تیل یا چربی اور کاسٹک سوڈا کے باہمی تعامل سے بنتا ہے، کرونا وائرس کے جسم کے بیرونی حصے میں لپڈ کی میمبرین پائی جاتی ہیں، جیسے کہ گھر چربی وغیرہ۔ صابن کرونا وائرس کی لپڈ میمبرین کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اس کی حفاظتی دیوار توڑ دیتا ہے اور یوں وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صابن اور پانی کوئی موجود نہیں ہے تو کم از کم 60% الکحل والے سینیٹائزر استعمال کرنے چاہیے۔ 14واں دعویٰ، تھرمل اسکینر ہر کرونا وائرس سے متاثر شخص کی نشاندہی کر لیتا ہے۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ تھرمل اسکینر ہر ایک بخار سے متاثرہ فرد کی نشاندہی کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن کرونا سے متاثرہ ہر فرد کو بخار نہیں ہوتا۔ متاثرہ ہونے کے بعد بخار پیدا ہونے میں 2 سے 10 دن لگتے ہیں۔ 15واں دعویٰ، متاثرہ پالتو جانور سے کووڈ-19 انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق ایک خاتون سے ان کے پالتو کتے میں وائرس منتقل ہونے کا شبہ ہے، کیونکہ اس خاتون کو انفیکشن کے بعد ان کے کتے کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی میں وبائیات کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ یہ وائرس انسان سے پالتو جانوروں کو منتقل ہو جائے بجائے کہ پالتو جانوروں سے انسانوں میں۔ 16واں دعویٰ، اوزون تھراپی سے کرونا وائرس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ جراثیم کش دوا طریقہ FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے منظور شدہ نہیں ہے۔ اسموگ میں بھی کچھ بیماریوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور حال ہی میں کرونا وائرس کے خلاف سستے علاج کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اوزون پیوریفائر انسانوں اور جانوروں کے پھیپھڑوں اور سیلولر نقصان سمیت صحت کے سنگین خطرات پیدا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کیلیفورنیا جیسے مقامات پر اوزون تھراپی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سائنس اینڈ ایجوکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر جیسن چان نے کوارٹنر کا کہنا ہے کہ یہ ان مصنوعات میں سے ایک ہے جس کی خطرات فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ 17واں دعویٰ، وٹامن سے آپ کو کرونا وائرس کے خلاف قوت دیتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ وٹامن سی کے اینٹی وائرل اثر کو جانچنے کے لیے چین میں ایک کلینکل ٹرائل ہو رہی ہے، لیکن وٹامن سپلیمنٹس کو کرونا وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ NYU لینگوین کے امیونولوجسٹ ڈاکٹر پوروی پیرک کہتے ہیں کہ وٹامن سی تھراپی سے مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ پیرک کہتے ہیں کہ مدافعتی نظام دل، پھیپھڑوں اور میٹابولک نظام کے لیے وٹامن ڈی کو مؤثر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اپنی غذا کی مقدار کے بارے میں فکر مند ہیں پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ آپ کو کسی بھی چیز کا میگا ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہے، متوازن غذا لینا کافی ہے۔ 18واں دعویٰ، اینٹی بایوٹکس ادویات نئے کرونا وائرس کی روک تھام اور علاج میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اینٹی بایوٹکس ادویات وائرس کے خلاف کام نہیں کرتے بلکہ صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اگر کرونا کے ساتھ آپ کو بیکٹیریا انفیکشن بھی ہے تو تب ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹکس تجویز کر سکتے ہیں۔ 19واں دعویٰ، نمونیا کی ویکسین نئے کرونا وائرس کے خلاف بھی کام کرتی ہیں۔ جھوٹا دعویٰ، نمونیا کی ویکسین جیسے نیموکوکل ویکسین اور ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی ویکسین نئے کرونا وائرس سے تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ 20واں دعویٰ، بلڈ پریشر کی دوائیں کرونا انفیکشن کی بیماری کو مزید خراب کرتی ہیں۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کسی کو بھی دوا لینا بند نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ان کے ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت نہ پڑے۔ حالیہ جو قیاس آرائیاں کی گئی تھیں کہ بلڈ پریشر کی دوائیں جو ACE2 نامی پروٹین کو نشانہ بناتی ہیں وہ انفیکشن میں مزید اضافہ کر سکتی ہیں، کیونکہ وائرس بھی اس پروٹین کو نشانہ بناتا ہے۔ 21واں دعویٰ، کرونا انفیکشن میں آئیبوپروفین جیسی غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش دوائیں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایسے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جن لوگوں کو شبہ ہے کہ ان کو کووڈ-19 ہے وہ پیراسیٹامول استعمال کریں اور آئیبوپروفین سے گریز کریں۔ 22واں دعویٰ، پورے جسم پر الکوہل یا کلورین چھڑکنے سے نیا کرونا وائرس مارا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے۔ پورے جسم پر الکوہل یا کلورین سپرے آپ کے جسم میں داخل ہونے والے وائرس ختم نہیں ہونے دے گی۔ اس طرح کے مادے کا چھڑکاؤ کپڑے، آنکھیں اور منہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شراب اور کلورین دونوں جراثیم کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں مناسب سفارشات کے تحت استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ 23واں دعویٰ، بلیچ سلوشن پینے سے وائرس مکمل طور پر ٹھیک یا ختم ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک خطرناک سازش تھیوری شیئر کی گئی ہے جس میں بلیچ سلوشن پینے کی تاکید کی گئی ہے، جس کے بارے میں ماہرین فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن انتباہ کر چکی ہے کہ نہ صرف یہ دعویٰ جھوٹا ہے بلکہ ناقابل یقین حد تک انتہائی خطرناک بھی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ والدین کو بچوں کو ان مصنوعات کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔
ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نئے کرونا وائرس کو روکنے یا علاج کرنے کے لیے کوئی مخصوص دوائیں ہیں یا نہیں۔ آج تک نئے کرونا وائرس سارس کو روکنے یا اس علاج کے لیے صحت عامہ کے ماہرین کی طرف سے کوئی مخصوص دوا تجویز نہیں کی گئی۔ تاہم وائرس سے متاثرہ افراد کو علامات کو دور کرنے اور ان کے علاج کے لیے مناسب دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ہمارے لیے سب سے یہ بہتر بات یہی ہے کہ ہم ان جھوٹی خبروں اور سوشل میڈیا سے ان حالات میں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔